بسم الله الرحمن الرحيم مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ چھوٹا سا تھا، انڈے سے نکلا ہی تھا بچہ کہ شکاری نے پکڑا اور پنجرے میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو پنجرے کے در و دیوار، اٹھالی میں پانی، دوسری میں دانا۔ اس نے سمجھا یہی میرا گھونسلہ ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میرا جہان ہے۔ اسی میں پروان چڑھا، تیار کھانا ملتا، تیار پانی ملتا، تیار دانا ملتا، اڑنے کو جہان نہیں۔ اس نے سمجھا یہی نارووال کا پنجرا میرا جہان ہے، یہی نارووال کی دکان اور رائس مل یہی میرا جہان ہے، یہی میری پرواز ہے، یہی کچھ میں ہوں۔ ایک دن شکاری کو ترس آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بیٹا جا، اڑ جا اور اپنے چمن کو، اپنے گھونسلے کو، اپنی آزادیوں کی طرف لوٹ جا۔ تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد۔ وہ کہتا ہے شکاری جی مجھے اسی پنجرے میں بند رکھو، یہ فرقہ واریت کا پنجرا، یہ رائس مل کا پنجرا، یہ سیاست کا پنجرا، یہ قومیت کا پنجرا، یہ دھڑے بندی کا پنجرا، یہ تاجروں کا پنجرا، یہ زمیندارے کا پنجرا، یہ نوکری کا پنجرا، یہ بیوی بچوں کا پنجرا، مجھے اسی میں بند رکھو۔ کیوں کہ میں اڑنا بھول چکا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا، اور اگر میں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں۔ مجھے یاد نہیں تم مجھے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے، مجھے تم نے کہاں سے اٹھایا تھا۔ امت کو یاد ہی نہیں کہ ہم امت ہیں، میں کیسے یاد دلاؤں؟ بھولنا بھی بھول چکے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بھول جانا، وہ تو یاد آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے بھولنا بھی بھول جائے، یہ بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوا ہوں، یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کچھ بھولا ہوں۔ اسے کون یاد دلائے اور کیسے یاد دلائے؟ میرے بھائیو ہم بھول گئے ہم امت ہیں، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ میرا رونا کہاں تک دستک دے گا؟ میرے الفاظ کن زنگ آلود کھڑکیوں سے جا کے ٹکرائیں گے، کن آہنی دروازوں سے ٹکرائیں گے؟ کب وہ کھلیں گے؟ اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا؟ ہاں امت بنو، فرقے نہ بنو، قومیں نہ بنو، امت بنو۔ اپنی مذہب کا اختلاف رکھو امت بن کر، سیاسی اختلاف رکھو امت بن کر، پیشے کا اختلاف رکھو امت بن کر، رائے کا اختلاف رکھو امت بن کر۔ امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے، امت سے ہٹ جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے۔ ہماری ہلاکت کا سبب حکمران نہیں ہے۔ میں ہوں طارق جمیل، تم ہو تم۔ اس میں حکمران بھی آ گئے، اس فوج بھی آ گئی، پولیس بھی آ گئی، سیاستدان بھی آ گئے، تاجر بھی آ گئے، ریڑھی والا بھی آ گیا۔ جہاں کا مزدور بھی اللہ کا باغی ہو، وہ بھی انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ریڑھی والوں کو جوئے پہ لگا دیا، ریڑھی والا انعامی بانڈ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ میرا کاٹ میرے دن پھر جاویں۔ جو جس قوم کا ریڑھی والا بھی جوا کھیلتا ہو، اسے حکمران کہاں گرداب سے نکال سکتے ہیں؟ جہاں گھر گھر میں ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتلائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب نارووال کی مائیں ذلیل ہوں گی، اولاد اپنے ماؤں کو کاٹیں گے، باپ کو غرائیں گے، تو اب انہیں کوئی طاقت تباہی سے بچا نہیں سکتی۔ میں اور آپ سبب ہیں، ہمارا ہر طبقہ قوموں کو ڈوبنے کا سبب ایک طبقہ نہیں ہوا کرتا۔ تمام تب ایک پھٹے کے اکھڑ جانے سے کشتیاں نہیں ڈوبتی، سفینے ڈوبتے ہیں جب تختے اڑ جاتے ہیں۔ ایک آدھ تختہ تو اسی وقت اسے پاٹ دیا جاتا ہے، اسے بند کر دیا جاتا ہے،
صرف تاجروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف زمینداروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی، صرف حکمرانوں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی۔ قومیں ڈوبتی ہیں جب ہر طبقہ نافرمان اور اللہ کا دشمن بن کے اللہ کو للکارتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جب رات ہوتی ہے تو چاروں طرف گھنگرو کے چھکنے چھنکنے کی آوازیں آتی ہیں اور سکرینیں آباد ہو جاتی ہیں، ننگے بدن تھرک رہے ہوتے ہیں، اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھلک زمین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور مسلوں کو آباد کیا کرتے تھے اور اللہ کو آہوں سے سسکیوں سے منایا کرتے تھے، وہی نوجوانوں کے سامنے سکرین ہوتی ہے اور کوئی ننگی ناچ رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جنید بغدادی کو بھی وزیر اعظم بنا دو، شیخ عبد القادر جیلانی کو صدر پاکستان بنا دو، نہیں نکال سکیں گے اس ڈوبتے ہوئے سفینے کو گرداب سے جب تک اجتماعی لوگ توبہ نہیں کریں گے، اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ اس وقت تک میرے بھائیوں اس بھمر سے نکلنا ناممکن ہے۔ میں تمہیں ایک حدیث سنا رہا تھا، بیچ میں بات بڑی درد بھری آ گئی۔ قانون ہے، میرے اللہ کا قانون ہے کہ نافرمانی پر ہلاکت آتی ہے اور فرما برداری پر کامیابی آتی ہے۔ اللہ کی بادشاہی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی شہنشاہی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی دھرتی پر وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی آسمان کی چھت کے نیچے وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے سورج کے روشنی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے چاند کی ٹھنڈک میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، تاروں بھری رات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، دن کے اجالوں میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ کہ دھرتی اللہ کی، دن اللہ کا، دھرتی اللہ کی، رات اللہ کی، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، دھرتی اللہ کی، پہاڑی اللہ کے، دھرتی اللہ کی، میدان اللہ کے، دھرتی اللہ کی، میدانی اللہ کے، میدان اللہ کے، میدانی اللہ کے، صحرا اللہ کے، صحرائی اللہ کے، شہر اللہ کے، شہری اللہ کے، دیہات اللہ کے، دیہاتی اللہ کے، جزیرے اللہ کے، جزیروں والے اللہ کے، پانی اللہ کا، دریا اللہ کے، سمندر اللہ کے، آب و ہوا اللہ کی، شرق غرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا قانون ہے۔ جب نافرمان ہو گئے تو ہلاکت آئے گی اور فرما بردار ہو گئے تو کامیابیاں آئیں گی۔ میں دوبارہ ساری حدیث پڑھتا ہوں۔ عزت خزل دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانت مغنمہ، امانت کو لوگ کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرمہ، زکات نہیں ادا کریں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، واطاع الرجل زوجتہ، لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے، آؤ جی آؤ جی، واقصا اباہ، باپ کو دیکھ کے راہیں بدلیں گے، نظریں چرائیں گے، دائیں بائیں ہو جائیں گے، ابا کوئی کم نہ آنکھ دے گے، وصاد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا، وکان رئیس القوم ارذلہم، حکومت رذیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کھانے کھلا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہوں گے، اور اندر میں بغض پالے ہوئے ہوں گے، منہ چہرے مسکراتے ہوں گے اور سینے جلتے ہوں گے، ہونٹ کھلے ہوں گے، دانت کھلے ہوں گے، اور دل آگ نفرت کی آگ سے بھرے ہوں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی، اور مسجدوں میں اللہ کی محبت سکھانے کی بجائے نفرتوں کی آگ بھڑکائی جائے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور موسیقی عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ ہاں، یہ فن نہیں ہے، یہ ثقافت نہیں ہے، یہ تعذیب نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ہاں، اپنے شاعر اقبال کی قدر کرو۔ میں نے اقبال جیسی شاعری نہ اردو میں پڑھی، نہ عربی میں پڑھی، نہ فارسی میں پڑھی۔ ناروال والو آؤ، کدھر؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ایک شعر میں 10,000 سال کی تاریخ کو بیان کر دیا کہ ناروال والو، اگر دنیا میں عزتیں اور بلندیاں چاہتے ہو
تو راگ و رنگ سے بچ کے چلو کہ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ ڈوبتی ہیں اور تہے خاک جاتی ہیں اور ذلت اور پستی میں جاتی ہیں تو طبلے کی تھاپ پر وہ سر دھنتے ہیں، گھنگروں کی چھنک پر ان کے بدن لہراتے ہیں اور وہ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اما عائشہ نے ارشاد فرمایا جب شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا کی دعوت سر عام دی جاتی ہے اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور فرماتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے، زمین کو ہلا دیا جائے۔ وزارت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ ہاں سنو اپنے نبی کی، اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، آج ان کو ان کا رب جنت کی حوروں کا گیت سنانے والا ہے۔ ناروال کے چند سال صبر کر لو اور یہ طبلے سارنگی سے توبہ کر لو تو میرا اللہ اعلان کرے گا این الذین کانوا ینزعون اسماعهم عن اصوات المزامیر، وہ کہاں ہیں جو نارووال میں شیطانی توتی نگارے نہیں سنتے تھے، شیطانی بنسریاں نہیں سنتے تھے، آج میں انہیں جنت کا گیت سناؤں گا۔ وہ باتوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں کہ بعد میں شاید میں بھول جاؤں گا، اور بات ضروری ہوتی ہے جو اللہ ذہن میں ڈالتا ہے۔ ساری نسل میری موسیقی پہ لگی پڑی ہے اور حرام ان کے اندر جا رہا ہے۔ سن لو محروم ہو جائے گا وہ جو دنیا میں گانے سنتا ہوا مر گیا، جنت کی موسیقی سن نہ سکے گا۔ میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا انہیں سناؤ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے۔ جنت کی حور ایک سر اس کے گلے سے نکلے گا تو جنت اس سر کے مطابق ساز بنائے گی، دھن بنائے گی، جنت کے درخت دھن بنائیں اور اس کے گلے کا سر اس کے ساتھ ملے گا، یہ نغمہ چلے گا۔ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ میں جب وہ گانے گاتا تھا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5 منٹ سے لمبا نہیں بناتے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا گانا نہیں سن سکتے۔ میں نے اسے کہا یہ سن میرا اللہ جنت کا پہلا نغمہ سنائے گا، پہلا گیت سنائے گا، پہلا میوزک سنائے گا، وہ کتنا لمبا ہوگا؟ 3.5 منٹ، وہ 70 سال لمبا ہوگا۔ 70 سال عمر بیت جاتی ہے اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہ وہیں بیٹھا رہ جائے گا، اور اللہ کی جنت کے حوریں گائیں گی اور ساری جنت مست ہو کر لہرائے گی۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داود تعال ارق المنبر، اے داود آجا بیٹھ نارووال والوں کو سنا۔ یہ وہاں دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے تو داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے میں نے واپس کر دی۔ کہ داؤد کی آواز پر جنت جب دھن بنائے گی تو جنت والوں کو حوروں کا گیت بھول جائے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے بہت بڑھیا پایا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو؟ تو جنتی حیران ہو کر کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارق المنبر، اے میرے حبیب اے میرے محمد آجا ممبر پہ بیٹھ جا اور اب میرے بندوں کو اپنا گیت سنا۔ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی دھن اور آواز دو جہان کے سردار کی، یہ سر ساز مل کر، یہ ساز آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بہت بڑھیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سنو، اس سے بھی اچھا سنو۔ وہ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ممکن ہے؟ تو اللہ کہیں گے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا، اب تمہیں ارحم الراحمین سنائے گا۔ اور اللہ فرمائے گا رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے
وہ اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں اور اپنے کانوں سے میری آواز سنیں۔ آج نظر اللہ کے دیدار میں ہوگی، کان اللہ کی آواز پر ہوں گے۔ اب جنت کو ساز بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آواز خالق کی آواز ہے، وہ مزین ہونے کے لیے دھن کی ساز کی محتاج نہیں۔ تو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ تمہیں اپنا قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا، اور تم سنو گے، اور تم نہ اپنے آپ میں رہو گے، نہ تمہیں اپنا ہوش رہے گا، نہ تمہیں جنت یاد رہے گی۔ میرا اللہ جب پردہ گرائے گا اور ختم فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے، نہ جنت چاہیے، نہ حوریں چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، ایک تیرا دیدار چاہیے، ایک تیری آواز چاہیے، ہمیں اور کچھ نہ دے، یہ ہمیں دیتا رہے، یہ جنت ہے۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام، گانا بجانا عام۔ آپ پچھلا مضمون بھول گئے ہوگے، میں پھر حدیث دہراتا ہوں۔ اذا اتخذ الفیء دوالا، جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹیں گے، والامانت مغنما، امانت ہڑپ ہو جائے گی، والزکاۃ مغرما، زکات کی ادائیگی رک جائے گی، وتعلم لغیر الدین، علماء دنیا علم کے ذریعے سے دنیا کمانے والے بن جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیویوں کے فرما بردار، وَعَقَّ أُمَّهُ، ماؤں کے نافرمان، ادنا صدیقہ، دوست کے دوست، اقصا اباہ، باپ کے دشمن، ساد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کا سردار نافرمان، کان رئیس القوم ارذلہم، حکومت ذلیلوں کے ہاتھ میں، اکرم الرجل مخافت شرہ، ایک دوسرے کو ملیں گے مسکرائیں گے، سینوں میں بغض رکھ کر، نفرتیں رکھ کر، منافقت کی ہنسی ہنسیں گے۔ وظہرت القینات وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ وظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وشربت الخمور، اور شراب عام پی جائے گی، شراب عام ہو جائے گی۔ ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے، نادان سمجھیں گے، ان پڑھ سمجھیں گے۔ آج تہذیب ہے، آج روشنی ہے، آج علم ہے، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اونٹوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا، گدھوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا، آج دنیا نے چاند کو مسخر کر لیا ہے۔ پہلے لوگوں کی حقارت دل میں آئے گی جب یہ 15 باتیں ہوں گی، جب یہ 15 باتیں ہوں گی، جب یہ 15 باتیں ہوں گی، تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَكَبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَخَصْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ۔ تو پھر ناروال والو، پاکستان والو، ہند سندھ ایران توران والو، پھر انتظار کرو کہ اب زلزلے آئیں گے، پھر انتظار کرو کہ اب پانی بکھر جائیں گے، انتظار کرو ہوائیں پاگل ہو جائیں گی، انتظار کرو زمین کپ کپائے گی، پہاڑ تھر تھرائیں گے، موسم کے تیور بدل جائیں گے۔ ہاں موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں، ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا۔ پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سپاچے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے،
बड़े नाचने वाले, गाने वाले, शराब में डूबने वाले, जाओ जाओ देखो उनकी वीरान कब्रें बता रही हैं कि ये भी कब्रें अकड़ के चलते थे, मस्ती में चलते थे। उनके कीड़े भी मर चुके होंगे जिन कीड़ों ने उन्हें खाया होगा। उनकी हड्डियों को कब्र ने खिला दिया होगा और रेत का बुरादा बना दिया होगा। जो कहा करते थे इस्लामाबाद हमारे कंधों पर है, उनकी कब्रें इबरत का निशान है। पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, लम्हे खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। कभी गा रहे, कभी नाच रहे, कभी शराब पी रहे, कभी इधर गिर रहे, कभी उधर गिर रहे। जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। बेटा भी कह रहा मर जाए बाबा, बेटी भी कह रही है मर जाए अब्बा, बेगम भी कह रही है मर जाए बुढ़ा, जान नहीं छोड़ता। मौली साहब दुआ करो अल्लाह हमारे अब्बा पर रहम कर दे। क्या मतलब रहम कर दे? हमारी जान छोड़े जाए कब्र में। जिनके लिए तूने हजारों माल इकट्ठे किए, कभी रिश्वत से, कभी झूठ से, कभी दगाबाजी से, कभी फरेब से, कभी खोट से, कभी जुल्म से, कभी सितम से, कभी किसी के पेट में पंजे गाड़ के, कभी किसी की बेटी से चुन्नी उतार कर, कभी किसी के मुंह से नवाला छीन कर, कभी किसी की जिंदगी के चिराग गुल करके, कभी किसी के घर के चिराग बुझाकर। जो तूने अपने सोने चांदी के महल तामीर किए और अपने बच्चों के लिए सुहाने ख्वाब देखे, आज वही तुझे डस रहे हैं काले नाग की तरह। तेरी हाय पे कोई हराम खाने वाली औलाद कभी माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती। हराम पैसे के घर कभी आबाद नहीं हो सकते। हराम की कमाई पर बनने वाली बिल्डिंगें कभी खुशी का पैगाम नहीं बन सकती। नाफरमानी की जिंदगी गुजारने वाले कभी चैन से जिंदगी बसर नहीं कर सकते। शराब में डूब जाएं, जिना में डूब जाएं, रंग रूप में डूब जाएं, माल दौलत के ठेर इकट्ठे कर लें। मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, मेरे रब की कसम, एक पल भी चैन पा जाएं तो मुझे उल्टा लटका दें। मेरे रब की किताब गलत हो जाएगी अगर गुनाहों में चैन मिले और साजो आवाज में चैन मिले, जिना शराब में अगर चैन मिले, सूद रिश्वत झूठ में अगर चैन मिले, तो मेरे रब की किताब गलत हो जाए। नहीं नहीं, किताबुल्लाह गलत नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला 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 बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुनो सुनो दीवानो, सुनो सुनो मस्तानो, सुनो सुनो गफलत में डूबे हुए इंसानों, अगर चैन चाहते हो, अगर सुकून चाहते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ, अल्लाह की याद की ठंडी छांव में आ जाओ। यहीं चैन मिलेगा, यहीं इज्जत मिलेगी, यहीं राहत मिलेगी। वो मेरे अल्लाह का ऐलान, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा मैं उसके सीने को बंद करके रख दूंगा, उसके सीने में घुटन पैदा कर दूंगा। कोई सूरत, कोई मूरत, कोई रूप, कोई सागर, कोई जाम, कोई मीना इसके दिल को नहीं बहला सकता। कोई मंजर, कोई वादी, कोई मुर्गजार, कोई कोसार इसके अंदर की आग का ठंडक का सामान नहीं बन सकता। ये वो आग है जो जब ये जलती है तो सिर्फ अल्लाह की इताअत का ठंडा पानी है जो इसे बुझा सकता है, वरना हर नाफरमानी इसके अंदर आग को भड़काती जाएगी और ये अपने ही शोलों में सुलगता 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 बेनिशान होकर, बेमंजिल होकर मर जाएगा। उससे पहले वापस आ जाओ कि जिंदगी की शाम हो जाए। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। जिंदगी की शाम से पहले तौबा करो, जिंदगी की शाम से पहले वापस लौटो। नाफरमानी में हलाकत के सिवा कुछ नहीं है और फर्मा बरदारी में कामयाबी के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने सवाल का जवाब दिया। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, मुसव्विर अल्लाह, मुदब्बिर अल्लाह और इस जमीन आसमान पर हुकूमत करने वाला तने तन्हा अल्लाह। फिर अल्लाह दूसरा सवाल करता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, एक बात तो बताओ, तुम्हें बेकार पैदा किया है? दूसरा सवाल, अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा, एक बात तो बताओ, मौत के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मर के मट्टी हो जाओगे? सवाल में बड़ी ताकत है, बोलने वाला बड़ी ताकत से बोल रहा है।
بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا کیا حقیر مکھی. اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا. بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت میں آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا؟ کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو. خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالم کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں. یہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے. رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے. پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے. یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی، عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا. اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا 2 اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ٹاکا مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر
वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म और सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर न आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक न पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक न पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है। इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनुल जिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतसरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। कौन से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, सालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है। कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कप कपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो दहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है।